زندہ جلالی اور قدوس نام میں سب کو سلام. میں پاسٹر فواد اردو سہار چرچ کی کلیسیا کو اور اپنے تمام سننے والوں کو مسیح یسوع میں سلام پیش کرتا ہوں. خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے آج ہمیں زندگی زمین پر قائم رکھا. ہم خداوند کے نام کو مبارک کہتے ہیں کہ خداوند اپنے وعدے کے مطابق ہر طرح کے حالات میں اپنے لوگوں کو سنبھالے رکھتا ہے. آمین. عزیزو آئیے ہم خداوند کے کلام میں سے چند آیات پر غور کریں. میں چاہوں گا کہ آج میرے ساتھ نکالیے پیدائش کی کتاب اس کا 6واں باب 14 آیت سے لے کر ہم باب کے آخر تک دیکھیں گے. یہ بڑا ہی مشہور واقعہ ہے بائبل کا اور ہم سب نے سنڈے اسکول لائف سے لے کر جوانی تک بار بار اس کہانی کو سنا. اس کا ذکر ہم پڑھتے رہے, اس پہ غور کرتے رہے. لیکن میں چاہوں گا کہ آج ہم پھر ایک دفعہ اس پیسج کو پڑھیں, اس پہ غور کریں اور خداوند کے کلام میں سے اپنے لیے میسج کو حاصل کریں کہ آج خداوند کے پاس ایسی کیا بات ہے میرے لیے جو میری جان کو تقویت دے. میں چاہتا ہوں میرے ساتھ نکالیے پیدائش کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے. یہ وہ ٹائم ہے جب خداوند نوح کو انسٹرکشنز دے رہا ہے. جیسے کہ ہمارے سرمن کا ٹائٹل ہے دا پرفیکٹ شیلٹر. تو ہمارے سرمن کا جو مرکز ہے ایکچولی وہ عذاب الہی کی طرف نہیں ہے, وہ ججمنٹ, وہ پنشمنٹ جو دنیا پر خداوند کی طرف سے آئی, ہمارا فوکس اس طرف نہیں ہے بلکہ ہمارا فوکس اس شیلٹر کی طرف ہے جو مشکل وقت میں خداوند اپنے لوگوں کو, ایمانداروں کو فراہم کرتا ہے. And that's a perfect shelter جو خداوند کی طرف سے, وہ پناہ جو خدا مہیا کرتا ہے. That is the perfect shelter. تو ہمارے جو پیغام کا مرکز ہے, جو سارا فوکس ہے, وہ اس پناہ گاہ کی طرف ہے جو خداوند عطا کرتا ہے. 14ویں آیت میں لکھا ہے تو گوبر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا, اس کشتی میں کوٹھلیاں بنا اور اس کے اندر اور باہر رال لگانا. ایسا کرنا کہ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ, اس کی چوڑائی 50 ہاتھ اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ ہو. اور اس کشتی میں ایک روشن دان بنانا اور اوپر سے ایک ہاتھ چھوڑ کر اسے ختم کر دینا. اور اس کشتی کا دروازہ اس کے پہلو میں رکھنا اور اس میں 3 درجے بنانا, نچلا, دوسرا اور تیسرا. اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں تاکہ ہر بشر کو جس میں زمین کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں, اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے. اور تیرے ساتھ میں اپنا عہد قائم کروں گا اور تو کشتی میں جانا, تو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور جانوروں کی ہر قسم میں سے 2 اپنے ساتھ کشتی میں لے لینا کہ وہ تیرے ساتھ جیتے بچے, وہ نر اور مادہ ہوں. اور پرندوں کی ہر قسم میں سے اور چرندوں کی ہر قسم میں سے اور زمین پر رینگنے والوں کی ہر قسم میں سے 2 تیرے پاس آئیں تاکہ وہ جیتے بچے. اور تو ہر طرح کی کھانے کی چیز لے کر اپنے پاس جمع کر لینا کیونکہ یہی تیرے اور ان کے کھانے کو ہوگا. 22ویں آیت اور نوح نے یوں ہی کیا, جیسا خداوند نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی عمل کیا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. آمین. عزیزو, اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھیں, میں چاہتا ہوں کہ کچھ پل کے لیے آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں لائیں, خداوند کی آواز سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کے نام کو مبارک ہے. اپنی سوچوں کو, اپنے دل کو, ہر خیال, ہر سوچ سے خالی کرے اور خداوند کے روح کو موقع دے کہ آج وہ ہم سے بات کریں. ہاللیلویہ جیسس. اے آسمان اور زمین کے خالق اور مالک زندہ جلالی آسمانی باپ, ہم دل کی گہرائیوں سے خداوند شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت پل کے لیے, اس خوبصورت موقع کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں عطا کیا. خداوند یسوع جی, ہم اپنے آپ کو آپ کے مذبح پہ لاتے ہیں. پاک روح جی, ہم منت کرتے ہیں اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سے بات کیجئے, ہم سے ہم کلام ہوئیے اور اپنے کلام کے وسیلہ سے تمام سننے والوں کو بڑی تقویت عطا کیجئے. اپنے بچوں کو چھوئیے اور بلیس کیجئے. یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں, آمین. عزیزو, جیسے کہ ہم پہلے آغاز ہی میں ذکر کر چکے ہیں کہ اس پیغام کا فوکس, اس پیغام کا مرکز عذاب الہی, ججمنٹ آف گاڈ کی طرف نہیں ہے بلکہ پروٹیکشن آف گاڈ, دا پرفیکٹ شیلٹر. مشکل حالات میں
جب دنیا میں کوہرام مچ جائے، جب دنیا میں طوفان مچا ہو، تو خداوند کس طرح سے اپنی باہیں پھیلا کر اپنے لوگوں کو ایک کامل تحفظ فراہم کرتا ہے، خداوند کس طرح سے اپنے لوگوں کے لیے پناہ گاہ ثابت ہوتا ہے۔ جیزس از دا پرفیکٹ شیلٹر۔ آج جو دنیا کے حالات ہوئے جاتے ہیں اور لوگ جب ان حالات پر غور کرتے ہیں تو بتھیرے ایسے لوگ ہیں جن کا شاید ماننا یہ ہے کہ چونکہ کووڈ-19 کا سلسلہ چل رہا ہے، سیزن چل رہا ہے، کرونا وائرس کی ہر جگہ باتیں ہو رہی ہیں، تو شاید یہ کرونا وائرس، شاید یہ وبا، شاید یہ بلا جو دنیا میں دندناتی پھرتی اور ہر ایک کو اپنا نوالا بنا لیتی ہے، شاید یہ عذاب الہی ہے۔ لیکن میں یہ بات آپ پر عیاں کرنا چاہتا ہوں، ارے اس غلط فہمی کو اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے، یہ عذاب الہی نہیں ہے۔ This is a wrong concept۔ ارے ہم جس خداوند کی پرستش کرتے ہیں He is a loving God۔ ارے وہ مجھ سے اور آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ارے ہم کسی ایسے ظالم خدا کی پرستش نہیں کرتے جڑا چاکے دے دے کے، ڈرا ڈرا کے اور جانے لے لے کے، زندگیاں چھین چھین کے لوگوں کو قائل کرے کہ لوگ اس کے حضور میں جھکے اور لوگ اس کی حمد و ستائش کرے۔ ہمارا خداوند ایسا ظالم خدا نہیں ہے۔ ارے وہ ایسا ظلم کرنے والی ذات نہیں ہے، وہ محبت سے بھرا خداوند ہے جس کی ہم پرستش کرتے ہیں۔ بتھیرے لوگوں نے ایسی پوسٹ بھی بھیجی پرانے عہد نامے دے وچوں آؤٹ آف کانٹیکسٹ حوالے لے لے کے یہ بات ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ جیسے پرانے عہد نامے میں عذاب الہی آتا رہا، ویسے ہی یہ بھی خداوند کی طرف سے عذاب ہے۔ یہ کرونا وائرس، یہ کووڈ-19 کا جو سیزن ہے، this is the judgment of God۔ No, this is not the judgment of God۔ ارے آپ کو سپر نیچرل اور نیچرل کے فرق کو سمجھنا ہوگا۔ جب عذاب الہی آتا ہے تو وہ سپر نیچرل وے میں آتا ہے۔ آپ دیکھیے مصر پہ آنے والی آفتیں، جو خدا عذاب نازل کرتا ہے، انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ ارے انسان نہ تو سمجھ پاتا ہے، نہ کوئی اس کا سلوشن نکال پاتا ہے۔ That is the supernatural way۔ لیکن کرونا وائرس is not a supernatural way۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ ارے جب جب انسان پر کوئی ایسی آفت آئی تو دین کے عالموں نے اس بات کا چرچا کرنا شروع کر دیا، چند تنگ نظر مذہبی لیڈروں نے اس بات کا اظہار کرنا شروع کر دیا، ارے خداوند کی طرف سے دنیا پر عذاب نازل ہو رہا ہے، اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اور پھر بائبل میں سے، پرانے عہد نامے میں سے ایسے حوالے کوٹ کرنا شروع کر دیے، آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ باتیں نکال نکال کے اس کو میچ کر کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید یہ خدا کر رہا ہے، خداوند رحم کر دے، خداوند اس، ارے یہ کرائسس ہے، لیکن یہ عذاب الہی نہیں ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب 13ویں صدی کے اندر بلیک ڈیتھ ڈیزیز کا مطلب بڑا چرچا ہوا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرنا شروع ہو گئے کیونکہ اس کی ویکسین نہیں تھی۔ اور یورپ کے اندر آپ گوگل کیجئے، دیکھیے اس ساری باتوں پہ غور کیجئے، آپ کو ساری تاریخ مل جائے گی۔ 13ویں صدی کے اندر یورپ کے اندر کوہرام مچ گیا تھا کیونکہ مکھیوں کے وسیلے سے، ان کی وجہ سے یہ ایسی ڈیزیز پھیلتی تھی کہ لوگ مرتے جا رہے تھے اور اس کی ویکسین نہیں تھی۔ تب بھی تنگ نظر لیڈروں نے اس بات کا چرچا کرنا شروع کر دیا، یہ ججمنٹ آف گاڈ، یہ عذاب الہی ہے۔ لیکن جینجیو دی ویکسین نکل آئی کہ عذاب الہی مک گیا۔ صرف یہی نہیں، ارے 18ویں صدی کے اندر جب یہ اسمال پاکس نکلنا شروع ہو گئے، جنہوں پنجابی جیسی لاکڑا کاکڑا کہنے ہیں، بدن کے اوپر یہ پانی والے دانے جس سے پورا جسم بھر جاتا، اس کی ویکسین نہیں تھی۔ اور تنگ نظر مذہبی لیڈروں نے اس موقع پہ بھی کہنا شروع کر دیا، ارے یہ عذاب الہی ہے، this is the judgment of God، وبائیں نازل ہو رہی ہے۔ لیکن جینجیو دی ویکسین نکل آئی، نال یہ عذاب الہی مک گیا۔ صرف یہی نہیں، آپ کو بڑی لمبی چوڑی لسٹ مل جائے گی۔ پولیو کی ویکسین نہیں تھی تو لوگوں کو لگتا تھا کہ شاید یہ ایسی ڈیزیز ہے، شاید خدا تعالیٰ کی ذات ناراض ہے، جس کی وجہ سے یہ بلا نازل ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ وبا آ گئی۔ آج پولیو دی ویکسین ہے ساڈے کو، اس لیے پولیو ہمیں عذاب الہی محسوس ہی نہیں ہوتا کیونکہ اس کی ویکسین موجود ہے۔ نہ صرف یہ ٹیوبرکلوسس جسے ہم ٹی بی کہتے ہیں، اور ٹی بی کی ہسٹری بڑی پرانی ہے۔ ہم سقراط اور ارسطو
کی لکھی ہوئی تحریروں میں بھی ٹی بی کا ذکر پڑھتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ جو یونانی مفکر تھے نہ بلکہ رومی دور حکومت میں بھی ان کے جو رائٹرز جو ہسٹورینز تھے ان کی تحریروں میں بھی آپ کو ٹیوبرکلوسس کا ٹی بی کا ذکر ملے گا کیونکہ رائل فیملیز میں ایسے لوگ موجود تھے جو اس بیماری سے جھوٹ رہے تھے لیکن ویکسین کوئی نہیں تھی. 1882 میں ڈاکٹر رابرٹ نے جب اس کی ویکسین جو ہے وہ حاصل کر لی دنیا کو انٹروڈیوس کرا دیا. آج ہمیں ٹی بی جو ہے وہ عذاب الہی محسوس نہیں ہوتا. اگر ہر بلا ہر وبا کو ہم عذاب الہی سمجھ لیں اور اس کے آنسر میں انسان اٹھ کے کوئی ویکسین نکال دے تو اس کا مطلب کہ انسان خدا سے بڑھ کر ہو گیا کہ انسان نے اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا. خدا جو بنی نوع انسان کے اوپر عذاب نازل کر کے اس کو ہلاک کرنا چاہ رہا ہے انسان نے اس کے جواب میں ویکسین نکال کے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا اور خداوند کے منصوبے کو وہیں پر ختم کر دیا. ایسا بالکل نہیں ہے. شاید یہ لوگ جو اسے عذاب الہی سمجھتے ہیں ان کا فوکس فضل الہی سے زیادہ عذاب الہی کی طرف ہے. ارے ہم بھول گئے اس فضل کو جو وہ ہر روز میرے اوپر اور آپ کے اوپر کرتا آ رہا ہے. شاید ہم بھول گئے لوکا 13 باب میں ذکر کی گئی خداوند یسوع مسیح کی منہ کی وہ باتیں. خداوند یسوع مسیح وہاں پہ کہتے ہیں کہ شلوک کے برج کے نیچے وہ لوگ جو دب کے مر گئے جو اس حادثے کا شکار ہوئے تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ سب سے زیادہ گنہگار تھے اسی لیے وہ اس حادثے کا شکار ہوئے؟ ارے نہیں. آج اگر اسپین کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے بے تحاشا موتیں ہوتی جا رہی ہیں بے تحاشا لوگ موت کا نوالا بنتے جا رہے ہیں it doesn't mean کہ یورپ میں چونکہ ہلاکتیں زیادہ ہیں کیونکہ وہاں پہ سب سے زیادہ بدی چائنا میں چونکہ ہلاکتیں بہت زیادہ ہیں اس لیے وہاں پر سب سے زیادہ بدی امریکہ کینیڈا آسٹریلیا اور باقی دیگر ممالک جہاں پر ہلاکتوں کی ڈیتھ ریشو بہت زیادہ ہے یہ اس لیے ہے کہ وہاں پر ہمارے ملکوں کے نسبت ہمارے گلی محلوں ہمارے علاقوں کے نسبت وہاں پر بدی بدکاری زیادہ عروج پہ تھی اور خدا ان سے زیادہ ناراض تھا اس سبب سے وہاں پر ہلاکتے ہیں. ارے ایسا بالکل نہیں ہے. ارے پڑھیے لوکا 13 باب اور دیکھو خداوند یسوع مسیح کی منہ کی باتیں کیسی ہیں. خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اس حادثے کا شکار ہوئے تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ زیادہ گنہگار تھے اس لیے ان کے اوپر آفتیں آئیں؟ ارے اس لیے خدا ان سے ناراض ہے؟ ارے نہیں خداوند محبت کرتا ہے. وہ اسپین کے لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے وہ چائنا کے لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے وہ پورے یورپ کے لوگوں سے محبت کرتا ہے وہ جتنی محبت مجھ سے اور آپ سے کرتا ہے وہ اتنے پورے جہان سے محبت کرتا ہے کیونکہ ہمارا خداوند کسی ایک قوم کسی ایک علاقے کسی ایک قصبے کسی ایک زبان بولنے والوں کا خدا نہیں. ارے خداوند کے کلام میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. ارے اس کی محبت محض ایک قوم قبیلے یا ایک علاقے کے لیے نہیں ارے اس کی محبت تو پوری دنیا کے لیے ہے اور وہ تمام جہان کے لوگوں کی فکر کرتا اور پرواہ کرتا ہے. آج اگر ہلاکتیں ہوتی تو یسوع آج بھی روندا ہے جیسے وہ قبر کی لازر کی قبر پہ رویا آج صبح ہے. ارے آج بھی وہ بنی نوع انسان کی ہلاکت کو دیکھ کے روتا ہے. جس طرح خداوند میرے اور آپ کے ساتھ ہے اسی طرح خداوند ان سب نرسز اور ڈاکٹرز کے ساتھ بھی ہے جو اپنی ذات کا رسک لگا کے اپنی جان کو داؤ پہ لگا کے ان تمام کرونا پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں. ارے خداوند ان حالات میں جتنا میرے اور آپ کے ساتھ ہے خداوند ان حالات میں ان ورکرز کے ساتھ بھی ہے جو گروسری سٹورز میں میرے اور آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات ڈیوٹیوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ارے خدا تعالیٰ کی ذات جتنی میرے اور آپ کے ساتھ ہے اتنی ہی خدا تعالیٰ کی ذات ان نوجوانوں کے ساتھ بھی ہے جو اپنی نیچر آف جاب کی وجہ سے مجبوری میں ان حالات میں اس مشکل وقت میں بھی اپنے گھروں سے نکلتے ہیں کیونکہ خداوند ان سے بھی اتنی محبت کرتا ہے اور خداوند مجھ سے اور آپ سے بھی اتنی محبت کرتا ہے. This is not the judgment of God. کل کرونا دی ویکسین نکل آئے گی تو کی کہو گے خداوند عذاب ختم ہو گیا؟ ارے انسان اتنا زوراور ہو گیا کہ خداوند کو پلٹ کے جواب دے سکے؟ ارے یہ خداوند کی ججمنٹ نہیں ہے. غلط ملت ریفرنس آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ حوالے کرنے کے میچ کرنے کی کوشش نہ کرو.
آپ کو سپر نیچرل اور نیچرل کے فرق کو سمجھنا ہوگا. جب خداوند کی طرف سے سپر نیچرل وے میں کچھ عذاب نازل ہوتا ہے، انسان بے بس ہوتا ہے اس کے آگے. انسان کا دماغ کام نہیں کرتا کہ ویکسینہ کرتا پھرے. خداوند کی طرف سے ججمنٹ سپر نیچرل وے میں آتی ہے، اینڈ دس از دا نیچرل وے. لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، ہماری توجہ کا مرکز یہ عذاب الہی ہے یا نہیں ہے وہ ہم سرسری سی بات کر چکے ہیں، لیکن پیغام کا فوکس یہ نہیں. مشکل گھڑی میں، کٹھن حالات میں خداوند کس طرح سے پرفیکٹ شیلٹر فراہم کرتا ہے اپنے لوگوں کو، ہماری توجہ ان باتوں کی طرف ہے. اور جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی، پیدائش 6 باب اس کی 14 آیت سے لے کر 22 آیت تک، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ان آیات پر غور کیجیے. 3 ایسے پوائنٹس ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا پوائنٹ پلان، دوسرا پوائنٹ پرپز، تیسرا پوائنٹ پرفارمنس. 3 پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہمیشہ کی طرح میں پھر اس بات کو دہراؤں گا، آپ خود بھی ان باتوں پہ غور کیجئے گا. خداوند کے روح کو موقع دیجئے کہ وہ آپ کے دل میں اس تحریک کو پیدا کرے. خداوند کے روح کو موقع دیجئے کہ وہ آپ سے کلام کرے اور آپ اس کی آواز کو سنیے. ان 3 پوائنٹس کو سنیے، ان پہ غور کیجئے، مگر اس کے ساتھ ساتھ سیلف سٹڈی بھی کیجئے اور دیکھو خداوند کا روح کیسے آپ کے دل کی آنکھوں کو روشن کرتا ہے. ہم سب سے پہلے پوائنٹ پہ غور کریں گے، پلان. خداوند نے نوح سے کلام کیا، اور نوح کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ راست باز تھا، خداوند کے ساتھ چلتا تھا. جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں خداوند ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور جن کے ساتھ خداوند چلتا ہے خداوند ان سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرتا ہے. اور بعض اوقات خداوند ایسی باتیں شیئر کر دیتا ہے شاید جن کو سمجھنا بڑا ہی مشکل ہو جائے. نوح کے ساتھ خداوند نے اپنا فیوچر پلان شیئر کر دیا، اور ساتھ اس کو ہدایت فراہم کر دی کہ آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ کشتی تیار کی جائے. خداوند اپنے پلانز اپنے لوگوں پہ ظاہر کرتا ہے. جو خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے رہے وہ خداوند کی آواز کو سنتے ہیں. نوح چونکہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلنے والا تھا، اس لیے وہ خداوند کی آواز کو سن رہا ہے. بینگ اے کرسچن، مسیحی ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے، شاید آپ بھی کسی ایسی فیلوشپ کا حصہ ہو، لیکن بتھیرے ایسے ایماندار ہیں کہ نجات یافتہ ہوتے ہوئے بھی، مسیحی ہوتے ہوئے بھی شاید کبھی خداوند کی آواز سننے کا تجربہ نہ ہو. اس کا ایک سبب ہو سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ آپ مسیحی تو ہو، عین ممکن ہے دعائیں بھی کرتی ہو، مگر آپ خداوند کے ساتھ ساتھ نہیں چل رہے. ممکن ہے آپ خداوند سے کہیں بہت دور چل رہے، آپ اتنا دور چل رہے ہو کہ خداوند کی آواز آپ کے کانوں تک نہیں آ رہی. He wants to talk to you. ارے وہ تم سے بات کر رہا، لیکن فاصلہ اس قدر زیادہ ہے کہ شاید اس کی آواز آج تک آپ نے سنی نہیں. نوح ایک ایسا کریکٹر ہے جو خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. یہ اپنے کلچر، اپنی سوسائٹی کو فالو نہیں کر رہا، یہ خداوند کے احکامات، خداوند کے لا کو فالو کر رہا ہے، یہ خداوند کے کلچر کو فالو کر رہا ہے. اور جب خداوند کے کلچر کو فالو کیا جاتا ہے تو یہ بڑا پریشر ہوتا ہے اس شخص کے اوپر کہ وہ اپنے کلچر، اپنی سوسائٹی کے اگینسٹ چلے. دیٹ مینس کہ نوح بڑے پریشر میں تھا کیونکہ وہ اپنی سوسائٹی کو فالو نہیں کر رہا، اپنے معاشرے، اپنے کلچر کے طور طریقوں کو فالو نہیں کر رہا، ان فیشنز، ان سٹائلز کو فالو نہیں کر رہا، بلکہ ان کے برخلاف خداوند کے احکامات کی پیروی کر رہا ہے. اس شخص کے اوپر سوسائٹی کا، معاشرے کا بڑا پریشر تھا، لیکن پریشرز کو لینے کے باوجود اس شخص نے اپنے طور طریقوں کو نہیں بدلا، بلکہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور وہ لوگ جو زمانے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی خداوند کے احکامات کی تابعداری سے پیروی کرتے ہیں، ارے خداوند ان کے روحانی کانوں کو کھول دیتا ہے اور وہ خداوند کی آواز کو سنتے ہیں. اور خداوند نے اپنے بندے کو زبردست پلان دیا. اس پلان پر غور کیجئے. خداوند نے اس کو ایکسپلین کیا کہ بھئی ایک بڑی کشتی چاہیے اور وہ کشتی تو نے بنانی ہے. ہمیں یہ کشتی جو ہے خداوند یسوع مسیح کی تصویر پیش کرتی ہے. کشتی بنانے کے لیے سب سے پہلے چیز جس کو درکار تھی وہ لکڑی تھی. لکڑی کا کاٹا جانا اور پھر اس کو ایک
शेप देनी, कश्ती बनानी, ये खुदावंद ने बच निकलने का प्लान इसके साथ शेयर किया। अरे तुम्हें किस तरह से निजात मिल सकती है, उसका तरीकाकार ये है कि एक पेड़ को काटा जाए। पेड़ और पौधों के बारे में कहा जाता है कि उनके अंदर जिंदगी होती है, अरे वो जीते जागते हैं। इसका मतलब ये कि अगर किसी की जिंदगी बचानी है तो एक जिंदगी लेनी पड़ेगी, उस पेड़ को अपनी जिंदगी देनी पड़ी इन जिंदगियों के बचाने के लिए। अरे ये खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर है कि जब इंसान गुनाह में गिर गया तो एक से उसको अपनी जिंदगी देनी पड़ी बाकी जिंदगियों को बचाने के लिए। दिस इज द सल्वेशन प्लान जो खुदावंद ने पहले से डिजाइन कर रखा था बनी हुए इंसान की निजात के लिए। आमीन। कश्ती तैयार की थी, उन्हें रास्ते दरख्त कटना पड़ा, अरे उसको काटना पड़ा। जैसे खुदावंद यीशु मसीह जो मेरे और आपके गुनाहों की खातिर मारा गया, छेदा गया, अरे मेरे और आपके सबब से जिसके ऊपर सियासत हुई, क्योंकि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। आमीन। अच्छा, इस कश्ती के अंदर जब इस कश्ती को बना दिया गया, खुदावंद ने कहा कि इसके ऊपर राल लगानी है, और इब्रानी जुबान में इस राल का जो मतलब है कफार, और इसका जो ट्रांसलेशन किया गया है दैट इज अटोनमेंट, कफारा। मतलब ये ऐसी चीज थी जो हर एक को ढांप देती है, उसको कवर कर देती है। और वैसे ही खुदावंद यीशु मसीह का लहू जो हर निजात याफ्ता शख्स, हर ईमानदार की चौखटों पर, माथों पर लगा हुआ, जो उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती और महफूज कर लेती है। आमीन। इस कश्ती के अंदर एक खिड़की थी, खुदावंद ने इंडिकेट किया था कि टॉप पे तूने ऊपर की तरफ एक खिड़की बनानी है, ताकि जब जब तुझे हवा चाहिए हो, लुक एट द विंडो, अरे तो खिड़की को खोलेगा, तुझे ताजा हवा मिलेगी, अंदर का सारा माहौल बदल जाएगा, वेंटिलेशन हो जाएगी। अरे जब जब तुझे रोशनी चाहिए, लुक एट द विंडो, अरे उस खिड़की को खोल तो तुझे रोशनी मिलेगी और सारी अंदर की तारीकी जाती रहेगी। अरे जब जब तुझे खुदावंद से कोई निशान चाहिए, लुक एट द विंडो, अरे उस खिड़की पर निगाह कर, तेरी नजरें, तेरी आंखें ऊपर की तरफ जहां खिड़की है लगी रहे, अरे वहां से ही तुझे निशान भी मिलेगा। अरे दिस इज द मैसेज हर एक ईमानदार निजात याफ्ता शख्स के लिए। अरे वो जिन्हें खुदावंद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता और जिनकी माथों पर, जिनकी चौखटों पर बर्रे का लहू लगा हुआ है। अरे तुम अपनी अकल, अपनी हिकमत, अपनी लियाकत से कुछ नहीं कर सकते। अरे बाहर तूफान मचा हुआ है, लेकिन खुशी की बात यह है यू आर इन द परफेक्ट शेल्टर। अरे तुम खुदावंद के तहफ़्फ़ुज़ में हो। अगर तू चाहता है कि तू तारीकी में से बाहर निकले, तुझे नूर चाहिए, तो ऊपर की तरफ निगाह कर। अरे अगर तू अपने हालात की बाबत खुदावंद से कोई निशान चाहता है, तो खबरें ना देख, CNN ना देख, न्यूज क्या कहती है या तेरा व्हाट्सएप क्या कहता है, अरे उनकी बजाय तू ऊपर की तरफ निगाह कर, खुदावंद को तकता रहे। अरे वो तुझे निशान बख्शेगा, वो तुझे तसल्ली अता करेगा। मेरे और आपके लिए मैसेज ये है, ईमानदार होते हुए अरे तेरी नजरें दुनिया में नहीं बल्कि आसमानी बाप की तरफ, ऊपर की तरफ लगी रहे। अरे वो तुझे तसल्ली फराहम करेगा। आमीन। ऐस कश्ती दा इक्को ही दरवाजा सी जहां से इन सब का दाखिला हुआ। क्या इंसान और क्या चरिंद परिंद और क्या हैवानात, वही एक एंट्रेंस थी। और ये दरवाजा खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर पेश करता है, जिसने यूहन्ना की इंजील में कहा, दरवाजा मैं हूं। अरे कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। जीसस इज द डोर। अरे जो खुदावंद यीशु मसीह को अपनाते, खुदावंद यीशु मसीह में से दाखिल होते हैं, वो खुदावंद के इत्मीनान में शामिल हो जाते हैं। खुदावंद अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। जीसस इज द डोर। ये कश्ती हमें खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर पेश करती है। गौर करने की बात, ये सारी कश्ती बन गई, हर एक चीज की हदायत खुदावंद ने अपने लोगों को फराहम की। एक चीज नहीं बनी, दरवाजा बन गया, दरवाजे की कुंडी नहीं बनाई। इसके पीछे खुदावंद की मसलहत थी। इस दरवाजे को नूह ने अंदर से बंद नहीं किया। दरवाजा खोलने और बंद करने का इख्तियार खुदावंद की जात के पास, क्योंकि उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता।
یہ دروازہ خداوند نے باہر سے بند کیا، اس دروازے کو نوح نے اندر سے بند نہیں کیا، مطلب آخر تک بھی اگر کوئی شخص اس کشتی میں داخل ہونا چاہتا تو اس کے پاس موقع تھا۔ خداوند نے یہ اختیار نوح کو اس لیے دیا کیونکہ عین ممکن ہے کہ انسان ہوتے ہوئے اگر عین موقع پہ، اگر نک آف ٹائم کوئی شخص آ کے دروازہ پیٹتا تو نوح شاید اندر سے کنڈی نہ کھولتا اور کہتا کہ میں اتنی دیر تک تمہارے ساتھ کلام شیئر کرتا رہا، مگر ایک دفعہ بھی تمہارے دلوں پر چوٹ نہ لگی، اب تم نے آسمان سے پانی کے قطروں کو گرتے دیکھا، اب تم خوف کے سبب سے دوڑے چلے آتے ہو، میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ لیکن خداوند نے یہ اختیار نوح کو دیا، لکھا ہے دروازہ خداوند نے باہر سے بند کر دیا۔ باہر سے آنے والوں کے لیے آخر تک آپشن تھی کہ اگر اب بھی کوئی چاہتا ہو، اگر اب بھی نجات چاہیے، مخلصی چاہیے، اس طوفان سے بچنا چاہتے ہو، تمہارے پاس اب بھی موقع ہے، ارے مسیح یسوع میں پناہ لو تو وہ تمہیں تحفظ فراہم کرے گا۔ It was a wonderful plan، انسان کی نجات، انسان کی مخلصی، انسان کے تحفظ کے لیے خداوند نے اس ڈیوائن پلان کو شیئر کیا کہ انسان کی نجات کے لیے کسی ایک کی جان ضرور جائے گی، اور مسیح یسوع جس نے میرے اور آپ کی خاطر صلیب پر اپنی جان دے دی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں، ہم رہائی پائیں۔ ہاللیلویہ۔ ارے اس لیے آج ہم یہ دلیری سے کہتے ہیں جے تو پردہ نہ میری حامی تے مر جاندہ میں وچ غلامی۔ ارے اس نے ہمیں مخلصی بخشی، اس نے ہمیں نجات بخشی۔ دوسری بات پرپس، پہلی بات کی پلان اور دوسری بات پرپس۔ It was a learning moment۔ ان کے لیے اس کشتی میں سیکھنے کا ایک زبردست مرحلہ تھا۔ غور کیجئے، یہ نوح کا لاک ڈاؤن چل رہا ہے، یہ باہر نہیں جا سکتے، اٹس اے لاک ڈاؤن سیزن۔ یہ پوری کی پوری فیملی اندر لاک ہو گئی ہے، اور لاک ڈاؤن سچویشن میں اس سیزن میں ان کے لیے یہ لرننگ مومنٹ تھا۔ یہ اس صورتحال سے بہت کچھ سیکھ سکتے تھے اور انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ آپ ملیے اس خاندان سے، اس فیملی سے جو کہ اس لاک ڈاؤن سیزن کا سامنا کر رہی ہے۔ یہ ایسے حالات میں سٹک ہو گئے جس میں ان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ ارے یہ حالات ان کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئے، اس کے باوجود یہ ان حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ جس صورتحال میں خوشی کی بات ہے کہ پورے کا پورا گھرانہ ایک چھت کے نیچے ہے۔ ابھی چونکہ پورے کا پورا گھرانہ ایک چھت کے نیچے ہے، ان کے پاس ایک دوسرے کو دینے کے لیے انف ٹائم ہے، ان کے پاس ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کے لیے انف ٹائم ہے، ان کے پاس خداوند کو دینے کے لیے انف ٹائم ہے۔ اب یہ ممکن ہے کہ شاید پہلے بحیثیت خاندان جمع ہو کے یہ خداوند کے آگے نہ آ سکتے ہو، لیکن اب ان کے پاس انف ٹائم ہے کہ بحیثیت خاندان، ایک خاندان ہوتے ہوئے، ایک چھت کے نیچے ہوتے ہوئے، اب یہ سب جمع ہو کر خداوند کے حضور میں جھکے۔ یہ ایسی صورتحال میں گر گئے تھے کہ اب یہ اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنی لیاقت سے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر یہ کچھ کر سکتے تھے تو صرف خدا تعالیٰ کی ذات کو یاد کر سکتے تھے، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ارے یہ ان کے لیے موقع تھا کہ ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ یہ لاک ڈاؤن ان کے لیے لرننگ پروسیس تھا۔ اس لاک ڈاؤن میں ان کے لیے یہ موقع تھا کہ یہ نہ صرف ایک دوسرے میں کے ریلیشنز میں نزدیک آئے، ایک دوسرے میں مضبوط ہو، بلکہ خدا تعالیٰ کی ذات میں بھی تقویت پائے، اور خداوند کے ساتھ بھی ان کے ریلیشنز جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے سٹرونگ ہوتے جائیں۔ It was a learning moment۔ میں جب اس فیملی کو اس لاک ڈاؤن سچویشن میں دیکھتا ہوں، اپنے گردا گرد نگاہ کرتا ہوں، it's the same situation۔ ارے آج بھی ایماندار ایسی ہی صورتحال کا شکار ہیں۔ ارے شاید آپ بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے خاندان کے ساتھ ایک چھت کے نیچے سٹک ہو، لیکن غور کرنے کی بات ہے what are your activities؟ ارے آپ کا طور طریقہ اس لاک ڈاؤن میں کیسا ہے؟ Are you sitting with your family؟ Are you spending time with God؟ کیا بحیثیت خاندان خداوند کو کتنا وقت دیا جا رہا ہے؟ ارے اپنی فیملی میمبرز کو اس صورتحال میں کتنا وقت دیا جا رہا ہے؟ ارے اس وقت کو غنیمت جانیے، it's a learning process۔ ارے اس
لاک ڈاؤن سچویشن نے مجھے کتنا تبدیل کیا. میں نے کتنا کلام مقدس کا مطالعہ کیا, میں نے کتنی تفسیریں دیکھی, میں نے کتنی کمنٹریز کو پڑھا, میں اور زیادہ خداوند کے کلام کی گہرائیوں میں کتنا اترا, مجھے کتنا اور موقع ملا, میں کتنا خداوند کی پہچان میں بڑھا, میں کتنا اپنے رشتوں میں مضبوط ہوا. ارے میری ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ ارے کہیں یہ ایکٹیویٹیز محض گیمیں کھیلنے یا گپے مارنے کا نام تو نہیں. ارے اس وقت کو ضائع مت کیجئے. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. یہ لاک ڈاؤن صرف انٹرٹینمنٹ کا نام نہیں ہے. دس از دا ٹائم کہ اپنے آپ کو خداوند کی پہچان میں ایک قدم اور آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے. یہ ان کے لیے ایک لرننگ پروسیس تھا. پہلا پوائنٹ پلان, دوسرا پوائنٹ پرپس. خداوند ان کو موقع دیا کہ یہ اور زیادہ خداوند کی پہچان میں آگے بڑھے. خداوند نے ان کو موقع دیا کہ یہ اور زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتے میں مضبوط ہو. خداوند نے ان کو موقع دیا کہ یہ اور زیادہ بحیثیت خاندان خداوند میں ترقی کرے. آج ایک چھت کے نیچے ہوتے ہوئے what are the activities؟ ارے میرے طور طریقے کیسے ہیں؟ ادھر سارا کچھ ہوں جی تو بھی چلن دیا جی میں پہلے بھی چلتا سی. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. ارے بے وجہ انٹرٹینمنٹ اور بے وجہ گپوں میں اپنا وقت ضائع نہ کیجیے. یہ گروپس محض سورس آف انٹرٹینمنٹ رہ جائے. ارے خداوند کے کلام کو ڈسکس کیجیے. آج خداوند نے میرے پہ کیا ریویل کیا؟ خداوند کی باتوں کو ظاہر کیجیے, ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیجیے. اس خاندان کے پاس بتھیرا وقت تھا. اچھا یہ فیملی نہیں جانتی تھی یہ لاک ڈاؤن کو دونوں کرا ہے. Same like you and me, we don't know یہ لاک ڈاؤن کب تک چلے گا اور یہ کب ختم ہوگا. ہاں اگر کچھ ہے تو صرف یہ کہ ہم خداوند کے اوپر نگاہ کریں. ارے یہ جب بھی پورا ہوگا, ایمانداروں کے پاس خداوند کا یہ وعدہ تھا. غور کرنے کی بات یہ ہے, اگرچہ یہ لاک تھے لیکن ایک بھی بندہ بھوکنا نہیں مریا. ارے خداوند نے کسی کو بھی بھوکا نہیں مرنے دیا کیونکہ خداوند کا وعدہ ان کے ساتھ تھا. ہاللیلویہ. ارے خداوند کا وعدہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہے. اس مشکل گھڑی میں, مشکل حالات میں خداوند مجھے اور آپ کو بھی ہلاک نہیں ہونے دے گا. We are under the perfect shelter. ہاللیلویہ. پہلی بات پلان, دوسری بات پرپس اور تیسری بات پرفارمنس. پرفارمنس چیک کیجئے. یہ پورا گھرانہ کشتی کے اندر ہے. لہریں ٹکرا رہی ہیں, ہوائیں چل رہی ہیں اور یہ کشتی بھی ڈول رہی ہے. یہ کشتی ڈول رہی ہے لیکن کشتی کے اندر موجود کوئی بھی ذات زخمی نہیں ہو رہا کیونکہ یہ پرفیکٹ شیلٹر کے اندر ہے. ارے یہ خداوند کے تحفظ میں ہے. اگرچہ یہ کشتی اوپر نیچے ہو رہی ہے, پانیوں کا شور سنائی دے رہا ہے اور یہ شور شاید ان کو خوف زدہ بھی کرتا ہو, لیکن اس کے باوجود خداوند کے لوگ خداوند کی زبردست پروٹیکشن میں ہیں. یہ عین ممکن ہے کہ شاید اس کرونا سیزن میں, اس کووڈ-19 کے سیزن میں آپ کو بھی دائیں بائیں سے بتھیرا شور سنائی دیتا ہو, بتھیری آوازیں آتی ہو جو خوف زدہ کر جاتی ہو, لیکن آپ کے لیے اور میرے لیے میسیج یہ ہے, ارے خداوند کا وعدہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے. You are under the secure hands. You are under the perfect shelter. ارے خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے آپ محفوظ ہو. ہاللیلویہ. خوشی کی بات یہ ہے, آپ دیکھیے 7ویں باب کی پہلی آیت پہ غور کیجئے. That's a wonderful verse. خداوند کے کلام میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے خداوند نے نوح کو اپنے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ. خداوند نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ کشتی میں جا. جانے اور آنے میں بڑا فرق ہے. اگر خداوند نوح اور اس کے خاندان کو کہتا ہے کہ کشتی میں جا تو یہ حکم ہوتا, یہ آرڈر ہوتا. لیکن خداوند یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ کشتی میں جا. دیکھیے 7ویں چیپٹر کی پہلی آیت کو, خداوند کہہ رہا ہے کشتی میں آ. اور یہ بڑی خوشی کی بات تھی کیونکہ جب کہا جاتا ہے آ, یہ دعوت نامہ ہے, یہ حکم نامہ نہیں ہے. مطلب خداوند نوح اور اس کے خاندان کو اس کشتی میں انوائٹ کر رہا ہے. اور جب کسی کو دعوت دی جاتی ہے
تو مہمان اس جگہ پر اکیلے نہیں ہوتے بلکہ میزبان بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے. اس کا مطلب کہ جب خداوند نوح اور اس کے خاندان کو دعوت دے رہا ہے کشتی میں آ، تو نوح اور اس کا خاندان اس کشتی کے اندر اکیلا نہیں، ارے خدا تعالیٰ کی ذات بھی اس کے ساتھ اسی کشتی میں موجود ہے. ہاللیلویہ. اگرچہ یہ کشتی طوفانوں کا سامنا کر رہی ہے، اگرچہ ہوائیں تیز ہیں، اگرچہ شور و غل سنائی دے رہا ہے، اگرچہ طوفان بڑا زوردار ہے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ خود نوح اپنے خاندان کے ساتھ اس صورتحال کا اکیلا سامنا نہیں کر رہا. ارے وہ اس لاک ڈاؤن میں اکیلا نہیں بلکہ خداوند اس کے خاندان کے ساتھ اس کشتی میں موجود ہے. اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک زبردست پیغام ہے. اگرچہ باہر طوفان مچا ہوا ہے، اگرچہ شور و غل سنائی دیتا، اگرچہ طرح طرح کی باتیں ہمیں خوف زدہ کرتی ہیں، لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ اس لاک ڈاؤن سیزن میں ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم مایوس نہیں ہیں، ہم نا امید نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا خداوند ہمارے ساتھ، ہمارا خداوند ان حالات میں ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں موجود ہے. ہاللیلویہ. ارے وہ اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا بلکہ وہ آپ آسمان سے اتر کر اپنی حضوری کا احساس دلاتا ہے. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. ایک کو دن آیا، یہ کشتی عرارات کے پہاڑوں پر، یہ پہاڑی سلسلہ تھا. عرارات ایک پہاڑ کا نام لیا، عرارات کے پہاڑوں پر. یہ عرارات پہاڑی سلسلے کا نام ہے. عرارات کے پہاڑوں پر ٹک گئی، اور جب عرارات کے پہاڑوں پر ٹک گئی it was the new world. اب ان کے سامنے ایک نئی دنیا تھی، اب ان کے سامنے ایک نئی زندگی کا آغاز تھا، اب ان کے سامنے نیو اپرچونٹیز تھی، اب ان کے سامنے نیو آپشنز تھی. ارے میرے لیے اور آپ کے لیے میسج یہ ہے، اب کچھ ہی وقت بچا ہے کہ اس کے بعد یہ طوفان بھی تھم جائے گا. It's a wonderful thing. ارے یہ طوفان پرماننٹ نہیں، it's a temporary. اور چونکہ یہ طوفان ٹیمپرری ہے، ٹائم از کمنگ، وہ وقت نزدیک ہے کہ اب جب یہ طوفان بھی تھمنے کو ہے، اور جب یہ طوفان تھمے گا تو خداوند مجھے اور آپ کو بھی نشان بخشے گا کہ ہم اس لاک ڈاؤن سے باہر نکلیں. اور جب میں اور آپ اس لاک ڈاؤن سے باہر نکلیں گے تو there is a new opportunities. ارے خداوند نئے دروازوں کو کھولے گا، خداوند نئے وسیلے مہیا کرنے والا ہے، خداوند نئے انتظامات کرنے والا ہے. میرے اور آپ کے لیے خداوند یسوع مسیح نے نئے وسیلوں کا انتظام کر رکھا ہے. Just wait and watch. ارے خداوند کے وقت کا انتظار کیجئے، کیونکہ وہ وقت اب دور نہیں ہے جب خداوند دروازوں کو کھول دے گا اور خداوند ہمیں کہے گا ارے باہر آؤ. ہاللیلویہ. آئیے ہم سب بڑے ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں رکھیں اور خداوند کی شکر گزاری کریں، کیونکہ اس طوفان کا سامنا کرنے والے ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ خداوند آپ ہمارے ساتھ موجود ہے. اور جب خداوند موجود ہوتا ہے، جہاں پر خدا تعالیٰ جنبش کرتا ہے، وہاں پر وہ اپنے لوگوں کو تسلی اور اطمینان عطا کرتا ہے. آئیے ہم سب ان باتوں پہ غور کریں، اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں لائیں اور خداوند کے نام کو مبارک کہیں، شکر گزاری کریں. آئیے ہم سب اپنے آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کے حضور میں اپنے لبوں کو کھولیں. اے آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے خداوند آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہم آپ کے نام کو مبارک کہتے ہیں، آپ کو دھنیواد کہتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں خداوند. اس لاک ڈاؤن سیزن میں، اس کووڈ-19 سیزن میں خداوند ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ آپ ہمارے ساتھ ہو. اور خداوند جہاں پر آپ ہوتے ہو وہاں پر آپ اپنے لوگوں کو تسلی اطمینان سے آسودہ کرتے ہو. خداوند اپنے بچوں کو چھوئیے، تمام سننے والوں کو خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے بڑی تقویت دیجئے، چھوئیے اور بلیس کیجئے. یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں، آمین. God bless you. خداوند آپ سب کو اپنے کلام کے وسیلہ بڑی برکت دے. آمین.